نہ دولت سے نہ عظمت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ عظمت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیں، آج آپ کسی بھی شہر میں جا کر دیکھ لیجئے، کسی بھی گاؤں میں جا کر دیکھ لیجئے، بلکہ گاؤں نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ گھر گھر کا یہی معاملہ نظر آتا ہے۔ ہر انسان بے چینی کا شکار نظر آتا ہے۔ کسی بھی انسان کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ لیجئے اور معلوم کریے کہ بھائی تمہارے دل کو سکون حاصل ہے، وہ یہی جواب دے گا، مولانا ہم ہر جگہ جاتے ہیں، فلمی ڈراموں میں جاتے ہیں تاکہ دل کو سکون مل جائے، کھیل تماشوں میں جاتے ہیں تاکہ دل کو سکون مل جائے، ٹیلی ویژن دیکھا کرتے ہیں تاکہ دل کو سکون مل جائے، یار دوستوں میں وقت گزارا کرتے ہیں تاکہ دل کو سکون مل جائے، رات رات بھر فون چلاتے ہیں تاکہ دل کو آرام مل جائے، مگر کہیں سکون نہیں ملتا، کہیں چین نہیں ملتا۔ آج انسان جو ہے ہر طرح سے پریشان ہے کہ کسی طرح سے دل کو چین مل جائے، کسی طرح سے دل کو سکون مل جائے، لیکن سکون نہیں مل پاتا ہے، آرام نہیں مل پاتا ہے۔ آخرکار انسان پریشان ہونے کے بعد قرآن سے سوال کرتا ہے، اے قرآن تو بتا آخرکار دل کو سکون کیسے ملے گا، دل کو چین کیسے ملے گا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملا کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیں، قرآن جواب دے رہا ہے، قرآن پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے، قرآن پوری دنیا کو یہ آگاہ کر رہا ہے کہ اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم چین حاصل کرنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور اللہ کا ذکر جو ہے کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، چڑی، پرند، پیڑ، پودے، دریا، کنکڑ، پانی، ہوائیں، ہری بھری گھاسیں، ہر چیز میرے کریم پروردگار عالم کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو حضرات، انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے رب کا ذکر کرے، اپنے معبودی حقیقی کی تعریف بیان کرے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکائے، اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر عطا فرما دے اور آخرت بھی بہتر عطا فرما دے۔ حضرات، اندازہ لگاؤ اللہ کا ذکر کس طریقے سے کرنا چاہیے، بندے کے دل میں اللہ کے ذکر کی طرف سے کس طریقے سے تمنا اور خواہش ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ذکر کرتے کرتے ذہن میں سوال پیدا ہوا، مولا اس جنگل میں، اس صحرا میں مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی اور نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ۔ آج موسیٰ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اس صحرا میں، اس جنگل میں مجھ سے زیادہ ذکر کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، جاؤ وہاں کے درندوں پرندوں سے کہہ دو، وہاں کے پیڑ پودوں سے کہہ دو، وہاں کی ہواؤں سے کہہ دو، وہاں کی ہری بھری گھاسوں سے کہہ دو کہ اپنا ذکر بلند کر دے۔ حضرت روح الامین، بلبل سدرہ، طائر سدرہ، جبریل امین زمین پر آئے، جس جگہ پر، جس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوہ گر تھے۔ جبریل نے آ کے ارشاد فرمایا، اے جنگل کی ہوائیں سنو، جنگل کے پیڑ پودوں سنو، جنگل کی ہری بھری گھاسوں سنو، دریا سنو، اللہ کا حکم آیا ہے کہ اپنا ذکر بلند کر دے۔ اتنا کہنا تھا، چاروں طرف سے صدائیں گونجنے لگی، چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی اللہ کے ذکر کی، چاروں طرف سے اللہ کی حمد و ثنا کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، مولا کیا تیرا ذکر جنگل کی ہری بھری گھاسیں بھی کرتی ہیں؟ کیا تیرا ذکر پیڑ اور پودے بھی کرتے ہیں؟ کیا تیرا ذکر پتھر اور کنکر بھی کرتے ہیں؟ غیب سے آواز آئی، موسیٰ ابھی تم نے ہمارا ذکر نہیں دیکھا ہے، ہمارا ذکر دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، اپنی لاٹھی زمین پر ماری، زمین شک ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، اور اس زمین سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، اور وہ پانی کا چشمہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھایا، عرض کی، مولا کیا تیرا ذکر زمین کے اندر پانی بھی کرتا ہے؟ آواز آتی ہے، موسیٰ ابھی تم نے ہمارا ذکر نہیں دیکھا ہے، ہمارا ذکر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنا عصا اس پانی پر بھی مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پانی پر مارا تو پانی سے ایک پتھر نمودار ہوا، ایک پتھر دکھائی دیا، اور وہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ پھر موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا
اے مولا کیا تیرا ذکر زمین کے اندر پانی اور پانی کے اندر پتھر، اور وہ بھی تیرا ذکر کر رہا ہے، کیا تیرا ذکر پانی کے اندر پتھر بھی کرتے ہیں؟ آواز آتی ہے غیب سے، موسیٰ بھی نہیں دیکھا ہے ذکر، ہمارا ذکر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنا عصا ڈنڈا اس پتھر پر بھی مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، اپنا عصا اس پتھر پر مارا تو اس پتھر سے ایک پنچھی، ایک پرندہ نمودار ہوا، اور وہ پرندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پنچھی، اس پرندے کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا، پوچھ لیا، اے پنچھی، اے پرندے، تم اس پتھر کے اندر کب سے ہو؟ تو پنچھی کا جواب سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ پنچھی کہتا، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر موسیٰ، میری عمر آج 350 برس کی ہو گئی ہے، اور میں 350 برس سے اس پتھر کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ پھر موسیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پنچھی، تم 350 برس سے اس پتھر کے اندر موجود ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہو، 350 برس سے اس پتھر کے اندر موجود ہو، تم کچھ کھاتے بھی ہو، کچھ پیتے بھی ہو؟ پنچھی کا جواب سنو، ایمان تازہ ہوگا۔ پنچھی بولا، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ مجھے 2 ٹائم کھانا دیتا ہے، 2 ٹائم پانی دیتا ہے، مگر میں اس کھانے کو کھاتا نہیں، اس پانی کو پیتا نہیں۔ جب اتنا سنا تو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، پنچھی، پرندے، جب تجھے اللہ کھانا 2 ٹائم دے رہا ہے، پانی 2 ٹائم دے رہا ہے، پھر کھاتا کیوں نہیں؟ اس پانی کو پیتا کیوں نہیں؟ پرندے کا بڑا پیارا جواب۔ پرندہ بولا، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، میں یہ نہیں چاہتا کہ جب میں کھاؤں میں اپنی چونچ، اپنا منہ کھانے میں ڈالوں یا پانی میں ڈالوں، اور کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا فرشتہ میری روح قبض کر لے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ جب میری موت آئے تو کھاتے پیتے ہوئے نہیں آئے، بلکہ جب میری موت آئے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، سبحان اللہ۔ حضرات اندازہ لگاؤ، غور فرمائیں کہ ایک پنچھی، ایک پرندے کی چوائس، پرندے کی تمنا، پرندے کی دل کی آرزو کے مولا اگر جب موت آئے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، کھاتے پیتے نہیں آئے۔ لیکن آج ہم ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ بنایا ہے، اشرف المخلوقات کو اللہ نے سب سے لاجواب، سب سے خوبصورت بنایا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو عبادت میں سب سے پیچھے ہے، اللہ کے ذکر میں سب سے پیچھے ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، ہمیں ذہن عطا فرمایا، دماغ عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں سوچنے کی قوت عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں، کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیا کریں، اپنے رب کا چرچا کیا کریں، اپنے رب کی عبادت کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہماری دنیا بھی بہتر عطا فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا السلام علیکم۔